جی پاکستانیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم بنانے سے پہلے، ہماری امت بنانے سے پہلے بہت سی امتیں بنائیں اور ان کے اوپر قیامت بھی نازل کی۔ اب ہماری آخری امت ہے جس کے اوپر قیامت آنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات تخلیق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کا اسکلیٹن جنت کے دروازے کے اوپر سالوں تک لٹکا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس اسکلیٹن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا، پھر سجدے کا حکم کیا۔ اصل میں سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ اللہ کے نور کا تھا۔ اللہ کا نور جب انسان میں آ جاتا ہے تو آدم میں اللہ کا نور آیا تو آدم نبی بنے۔ انسان کے اندر جب نور آ جاتا ہے تو وہ بندہ نہیں رہتا، بندہ نواز بن جاتا ہے، غریب نہیں رہتا، غریب نواز بن جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نور آتا کیسے؟ مرشد فرماتے ہیں کہ نور جمع کرنے کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اس میں جاہلیت کا دور تھا۔ وہ اس زمانے میں عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شراب، جوا اور بدکاری عام تھی۔ تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو، اس ٹائم کے تمام لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کی۔ ان تعلیمات دینا سے پہلے، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے، نماز روزہ آنے سے پہلے، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر ذکر الہی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نور جمع کر رہے تھے۔ اپنے اندر کی تمام مخلوقیں انہوں نے نور علی نور کر لی تھیں اللہ کا ذکر کر کے۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا تو انہوں نے تعلیمات عام کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 علم دیے۔ ایک علم جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس پوری دنیا کے لیے مثل راہ ہے، اور دوسرا خاص لوگوں کے لیے، اور تیسرا حضور پاک اور اللہ کے درمیان وہ علم صرف حضور پاک کو اور اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو پہلا علم ہے قرآن پاک، یہ تمام دنیا کے لیے ہے اور تمام لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا علم خاص لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے عشق میں آتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیدار کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تحفہ دیا کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکتی ہے۔ باقی تمام اس سے پہلے کی تمام امتیں اللہ کا دیدار سے، شرف سے محروم تھیں، لیکن حضور پاک اور حضور پاک کی امت، یہ دونوں اسپیشلٹی ہماری امت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں بدولت نور سے۔ اور نور جب جمع ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رگڑا لگاتے ہیں، تو ہمارے اندر کی مخلوقیں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ہماری اندر کی روحیں بیدار ہوتی ہیں تو ہم خواب کے اندر کبھی مدینہ اور کبھی مکہ کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اندر کی مخلوقیں جو ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ پاکی پانی سے نہیں ہوتی، اگر پانی سے پاکی ہوتی تو مینڈک اور مچھلیاں تمام کی تمام پاک ہوتی ہیں اور اللہ کے قرب میں جا چکی ہوتی ہیں۔ تو پانی سے وضو پانی سے ہوتا ہے، لیکن دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا۔ دل کا وضو کلمے سے ہوتا ہے، کلمے کی رگڑ سے ہوتا ہے۔ بار بار کلمہ پڑھنے سے ہمارے اندر کی صفائی ہوتی ہے۔ جب ہم اندر سے صاف ہو جائیں گے تو پھر ہمیں حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سمجھ بھی آنے لگ جائیں گی اور ہم اس پہ چلیں گے بھی۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا رستہ دکھا رہے تھے، لوگوں کے دلوں سے بتوں کو ہٹا کے اللہ کا نام نقش کر رہے تھے، نور بھر رہے تھے لوگوں کے دلوں کے اندر تاکہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ جن لوگوں نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانا وہی صحابہ بنے، اور جنہوں نے صرف ظاہری تعلیم ہی حاصل کری
کیونکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر اور باطن کی دونوں کی تعلیمات دے رہے تھے. جن صحابہ نے ظاہر کی تعلیم حاصل کری تو وہ آگے چل کے منافق اور منکر ثابت ہوئے، جبکہ جن صحابہ نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطن کی تعلیمات حاصل کریں وہ صحابہ بہترین صحابہ اور عظیم صحابہ کہلائے. تو آج بھی وہی دور ہے جس دور کے اندر جو دور جاہلیت ہے، جس دور کے اندر لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں اور نام نہاد مسلمان ہیں. نام نہاد مسلمان نہیں ہونا ہے، ہم نے مومن بننا ہے، اللہ کے عشق میں آنا ہے اور ایک ایسا مرشد پکڑنا ہے جو ہمیں اللہ تک ملا دے. اگر ہم اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ایک کامل مرشد ڈھونڈیں جو ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر جمع کرے، جس کی بدولت ہم اللہ تک رسائی حاصل کریں. خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، اللہ کی پہچان کے لیے روحانیت سیکھیں. روحانیت بہت اہم چیز ہے. روحانیت وہ علم ہے، ظاہری علم جو ہوتا ہے وہ ہمیں باہر ہمیں صاف کرتا ہے، لیکن روحانیت ہمیں اندر سے صاف کرتی ہے. ہمارے کو اندر سے صاف ہونا ہے، ہمیں اندر کی صفائی کی ضرورت ہے. بیرونی صفائی صحیح ہے، اور جب ہم اندر سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیکھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی کی داڑیاں نہیں دیکھتا، کسی کی نمازیں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو نیت دیکھتا ہے، مرد مومن کا دل دیکھتا ہے. جب وہ صاف ستھرا چمکا ہوا دل دیکھے گا تو وہ ہم پہ مہربان ہو جائے گا اور ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے گا. ہمیں اللہ سے عشق کرنا ہے، محبت کرنی ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے آئے ہیں، محبت کرنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے دے گا جنت کے اندر. اور ہمیں ہمارے امتحانات پورے جب ہوں گے جب ہم اپنی اندر کی مخلوقوں کو جگا لیں گے، انہیں بیدار کر لیں گے، اور بیدار جب روحیں ہو جائیں گی تو وہ اللہ تک خود ہی پہنچ جائیں گی یقیناً. السلام علیکم.